بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ بیوی کے 5 کام شوہر کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ شوہر جس کے پاس نہ مال ہو نہ نام ہو، جسے دنیا والے کمزور سمجھتے ہوں، وہی شخص کچھ عرصے کے بعد ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں لوگ اس کی بات کو قانون مانتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر راستے بدلتے ہیں اور اس کی حاضری کو فخر سمجھتے ہیں۔ وہی شوہر جس کے چہرے پر کل اداسی چھائی ہوئی تھی، آج اس کے چہرے پر عزت کی چمک کیوں ہے؟ وہ جس کا سر کل جھکا ہوا تھا، آج وہی سینہ تان کر چلتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا۔ یہ کسی ایک طاقتور دعا، کسی پوشیدہ جذبے یا کسی خاموش سپورٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ طاقت اس بیوی کے اندر چھپی ہوتی ہے جس کے الفاظ، دعائیں اور انداز خود تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بیوی بے رخی اختیار کرے، اپنی محبت میں کمی لے آئے، لہجے میں سختی لے آئے، اپنی زبان پر شکوہ اور اپنی نگاہوں میں حقارت لے آئے، تو سن لیجئے، وہی شوہر جس نے آپ کو ساری دنیا دینے کا وعدہ کیا تھا، وہی تھک کر بیٹھ جائے گا، اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور وہ سچ مچ کا فقیر بن جائے گا۔ وہ شوہر جس نے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنی راحت تک قربان کر دی صرف اس لیے کہ اس کی بیوی خوش رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اگر وہی شوہر ایک دن دل سے ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن کو کسی نے نہ سمجھا، اگر اس کے سروں پر جمے بوجھ کو کسی نے نہ دیکھا، تو سن لو، وہ سر جھکنے کے بعد کبھی نہیں اٹھتا۔ وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کے لیے دنیا سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھا، وہی ہاتھ پھر دعاؤں کے لیے اٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شوہر کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی بیوی کا سلوک ہوتا ہے، اور جب یہی سلوک زخم بن جائے تو پھر دل کے راستے سے برکت نکل جاتی ہے، گھر سے رزق کا نور چھن جاتا ہے اور چہرے سے سکون روٹھ جاتا ہے۔ وہ خاموش دل جو صرف آپ کی خاطر دھڑکتا ہے، اگر وہی دل ایک دن خاموش ہو گیا تو یہ خاموشی زندگی بھر کے لیے سننا کر جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شوہر جو آپ کے لیے ہر در کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس کے اندر کی امید ہی مر گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی ہنسی سر سے پاؤں تک آپ کی دکھی باتوں میں ڈھل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ جو خود کو مٹا کر آپ کو بنانے آیا تھا، اگر ایک دن آپ کی بے رخی سے وہ خود ہی مٹ گیا تو کیا بچے گا؟ نہ گھر، نہ رزق، نہ سکون اور نہ ہی عزت۔ اور پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور راز سنانا چاہتی ہوں، ایسا راز جسے اگر سن لیا جائے تو بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے، ورنہ وقت کی خاک میں دفن ہونے والی یہ کہانی صرف پچھتاوے کی راکھ چھوڑ جائے گی۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خاموش دشمن کی جو کسی دروازے سے نہیں آتا، مگر آتے ہی دلوں سے روشنی چھین لیتا ہے، چہرے سے رونق اڑا دیتا ہے اور گھروں سے رزق، سکون اور عزت کا چراغ گل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے غربت۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شادی سے پہلے جو شوہر، جو لڑکا ہر وقت خوشباش، ہنستا مسکراتا، سکھی اور دلی سکون میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے وہی چہرہ کیوں بجھنے لگتا ہے؟ وہ جو کبھی ہر وقت دوستوں میں بیٹھتا تھا، اپنے خواب بناتا تھا، منصوبے بناتا تھا، اب کیوں چپ رہنے لگا ہے؟ کیوں دوسروں سے چھپنے لگا ہے؟ آخر وہ کون سی آندھی ہے جو اس کے دل کے چراغ کو بجھا دیتی ہے؟ پیاری بہنوں، غربت صرف جیب خالی ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو دعاؤں سے خالی، نہ شکری سے بھرے، بے ادب اور شکووں والے گھروں کو خاموشی سے چاٹتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مرد کے نصیب میں رب نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی مرد جب گھر لوٹے تو دروازے پر اسے سلام کی جگہ تانا ملے، دعاؤں کی جگہ شکوہ ملے، محبت کی جگہ بدظنی ملے، تو کیا وہ دل سلامت رہ سکتا ہے؟
کیا اس کے قدم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا دروازہ رزق کی بجائے بوجھ بن گیا ہو، اور بیوی کا لہجہ دل کو ٹھنڈک دینے کی بجائے آگ لگا رہا ہو۔ پیاری بہنوں، اگر گھر میں نرم بول نہ ہو، شکر نہ ہو، صبر نہ ہو، تو اللہ بھی اس چھت کے نیچے اپنی برکت نازل نہیں کرتا۔ غربت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ گھر میں ہر وقت یا تو لڑائی رہتی ہے یا خاموشی، ہنسی ناپید ہو جاتی ہے، اور چہروں پر ہر وقت تھکن چھائی رہتی ہے۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ اس دن شروع ہوتا ہے جب بیوی اپنی زبان سے ادب نکال دیتی ہے، اپنی آنکھوں سے عاجزی ہٹا دیتی ہے، اور اپنے دل سے دعائیں روک لیتی ہے۔ وہ مرد جو کبھی ماں کے سجدوں کا وارث ہوتا ہے، جب بیوی کی زبان سے بے رخی کے زخم سنتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے رزق کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، کچھ گھروں میں کبھی بل وقت پر ادا نہیں ہوتے، کچھ گھروں میں چیزیں ٹوٹتی ہی رہتی ہیں، بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اور شوہر کا چہرہ ہمیشہ اداس رہتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیونکہ وہاں زبان سے دعائیں نہیں نکلتی، وہاں ماں کی طرح بیوی کا دل نہیں دھڑکتا، وہاں ہر نعمت کا استقبال شکریہ سے نہیں بلکہ شکایت سے کیا جاتا ہے۔ وہ گھر جسے اللہ نے نعمتوں سے سجایا تھا، وہی گھر بے برکتی کی مار میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے برتاؤ میں رب کی رضا نہیں رہتی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر سمجھاتی ہوں کہ ایک باغ اگر روز پانی، دھوپ اور نرمی سے نہ ملے، مطلب ایک باغ ہے، اس کو روز پانی نہ ملے، اس کو روز دھوپ نہ ملے، ٹھیک سے اسے نرمی نہ ملے، تو چاہے زمین زرخیز کیوں نہ ہو، بیج قیمتی کیوں نہ ہو، پھلدار بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھل کبھی نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو کچا، بدمزہ اور بے رنگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ شوہر ہوتے ہیں جن کا نصیب پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر گھر کی فضا زہر میں بھیگی ہو تو وہ درخت کبھی بھی پھل نہیں دیتا۔ تو پیاری بہنوں، اب ذرا ایک اور پہلو پر غور کریں، ایک اور رخ پر جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اندر سے سب کچھ جلا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں نہ بارش کی بو آتی ہے، نہ دھوپ کی روشنی محسوس ہوتی ہے، جہاں دیواریں قیمتی ہوں، فرش چمکتے ہوں مگر سانس لینا بوجھ لگتا ہے، جہاں ہر کوئی ساتھ رہتا ہے لیکن کوئی ایک دوسرے کے دل کے قریب نہیں ہوتا؟ ایسے گھر صرف اینٹوں سے نہیں، بے رخی سے بنے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کچھ گھروں کی چھت پر بادل نہیں برستے کیونکہ اس گھر کی فضا میں دعاؤں کی نمی نہیں ہوتی، اور کچھ گھروں کے کمرے روشن نہیں ہوتے کیونکہ وہاں کے چہرے سے روشنی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک شوہر جب دروازہ کھول کر گھر آتا ہے تو اسے سکون کی چادر ملنی چاہیے، نہ کہ سوالوں، شکووں اور طنز کی گونج، کیونکہ ہر مرد ایک میدان سے تھکا ہوا آتا ہے۔ اگر اسے گھر میں بھی جنگ کا سامان ہو تو پھر وہ دل سے جینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ مرد خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ جو کبھی دل کھول کر ہنسا کرتے تھے، اب کیوں ہر بات پر خاموش رہتے ہیں؟ کیوں وہ سچ بولنے سے گھبرانے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کے لفظوں کا وزن نہیں رکھا، ان کے احساسات کی کوئی قدر نہیں رہی، ان کی قربانیوں کو معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ پیاری بہنوں، گھر وہ جگہ ہے جہاں دل کو آرام ملے، اگر وہی جگہ دل توڑنے لگے تو پھر زندگی کا کوئی رنگ خوشی نہیں دیتا۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 کاموں کی جو بیوی کو روزانہ کرنے چاہیے، مطلب جن کے کرنے سے شوہر فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے سے گھر میں سے غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، گھر میں خوشیاں عروج پر آ جاتی ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو اگر ایک بیوی کر لے تو شوہر کا نصیب بدل جاتا ہے؟ شوہر فقیر کیوں نہ ہو، آخر وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، وہ پہلا کام جو ایک بیوی کو روزانہ کرنا چاہیے وہ ہے شوہر کے جوتے سیدھے کرنا، اس کے پاؤں کی گرد کو عزت کی مٹی سمجھنا،
اور اس کے تھکے قدموں کو خاموشی سے تسلیم کرنا۔ شاید آپ یہ سن کر چونک جائیں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کیسا عمل ہے، مگر سن لیجئے، یہی وہ عمل ہے جو صرف دنیا کی نظر میں معمولی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہی سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ پیاری بہنوں، ایک شوہر جب دن بھر کی تھکن، مشقت اور بے چینی کو لے کر دروازے سے اندر آتا ہے، اس کے چہرے پر وقت کی مار، اس کے لباس پر دنیا کی دھول اور اس کے قدموں میں محنت کی دھول لگی ہوتی ہے، تو اس لمحے اسے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ ہے سکون، خوشی اور عزت بھرا سلوک۔ اور اگر اس کی بیوی اس لمحے اس کے جوتے اپنے ہاتھوں سے سیدھے کر دے اور اسے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پیش کر دے، تو یاد رکھیے وہ گلاس صرف پانی نہیں، رب کی رحمت کا پیالہ ہوتا ہے، جو اس بیوی کی قسمت میں برکت، عزت اور سکون کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر کو پانی پلایا، اس کے جوتے سیدھے کیے، اس کے لیے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کا غرور پگھلتا ہے، اس کی عاجزی اور اسے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ آج اگر گھروں میں بے برکتی ہے، سکون گم ہو چکا ہے، رزق بند ہو چکا ہے، تو شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان چھوٹے مگر قیمتی کاموں کو چھوڑ دیا ہے جو کبھی ہماری ماؤں اور دادیوں کا فخر ہوا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ قدم جن کے نیچے زمین کی خاک لپٹی ہو، وہی قدم اگر رب کی راہ میں سمجھے جائیں تو وہی جوتے سیدھے کرنے والا عمل جنت کی کنجی بن سکتا ہے۔ جب بیوی شوہر کے قدموں کی مٹی کو حقارت سے نہیں بلکہ خوشی سے، سلیقے سے اور پیار سے صاف کرتی ہے، تو اس کی نیت اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جو نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہاں سے خالی لوٹنا ممکن ہی نہیں۔ وہ گھر جس میں ایک عورت صرف خاموشی سے شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتی ہے، وہی گھر دنیا والوں کی نظروں میں چمکتا ہے، اور وہی غربت کا سایہ بھی داخل ہونے سے ڈرتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ پہلا راز ہے، سادہ سا ہے مگر بڑا ہی انمول ہے، چھوٹا سا ہے مگر آسمانوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ ایک کام یعنی جب بھی شوہر گھر میں آئے اس کے جوتے صاف کرنا، جوتے سیدھے کرنا، یہ عمل ضرور کریں۔ یہ عمل آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ تو پیاری بہنوں، دوسرا کام جو ہر عورت کو روزانہ کرنا چاہیے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ہر اس لفظ سے بچنا جو شوہر کے دل میں تیر کی طرح اتر جائے، اس کے حوصلے کو توڑ دے، اس کی خودی کو روند ڈالے یا اس کے نصیب کو بند کر دے۔ یہ وہ کام ہے جو بظاہر آسان لگتا ہے مگر حقیقت میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں زبان ایک زخم بن چکی ہے جو لفظوں کی بجائے آگ برساتی ہے، خاص طور پر جب عورت اس شوہر سے تلخ لہجے میں بات کرتی ہے جو سارا دن زمانے کے تھپیڑوں میں جھلسا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے دور میں شوہر صرف کماتا نہیں، وہ کئی محاذوں پر لڑتا بھی ہے، دنیا کی توقعات، رشتہ داروں کی تنزیہ نظروں اور اپنے دل کی تھکن سے۔ اگر اس کے گھر پر آ کر بیوی کی زبان بھی بوجھ بن جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس برتن کو دیکھیں جو باہر سے چمک رہا ہوتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے؟ یہی حال اس شوہر کا ہوتا ہے جسے دنیا کامیاب کہتی ہے مگر گھر آ کر وہ بیوی کے جملوں میں ڈوب کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک بیوی کا زبان سے نکلا ہوا جملہ یا تو شوہر کے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے یا اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ وہ عورتیں جو دن بھر شوہر کو تانوں، شکایتوں اور تن سے جلا دیتی ہیں، وہ بے خبری میں اس مرد کے رزق کو قفل لگا دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں۔ وہ باتیں جو غصے میں کہی جاتی ہیں رب کے ہاں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور پھر وہی الفاظ دعاؤں کی راہ میں دیوار بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر گھر کے در و دیوار سے برکت غائب ہو جائے، اگر رزق رک گیا ہے، اگر خوشی خاموش ہو گئی ہے، تو اس زبان کو ٹٹول کر دیکھو جس سے کبھی دعائیں نکلتی تھیں، اب وہاں نفرت، تنگی اور جملے کیوں نکل رہے ہیں؟
زبان کی کاٹ تلوار سے تیز ہوتی ہے اور اس کی چوٹ دل پر لگے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہی بیوی جو اپنے شوہر سے نرم لہجے میں بات کرے، اس کے حوصلے کو لفظوں سے سمیٹے، اس کے خوابوں پر شفقت کی چادر ڈالے، اللہ اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہ کرے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے کام کی جو ایک بیوی کو روزانہ کرنا چاہیے۔ وہ ہے شوہر کے سامنے کبھی بھی اپنی قسمت کا شکوہ نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اس کے نصیب کو اپنے نصیب کی دعا سمجھنا۔ ایون اگر تمہاری زندگی کسی قید سے کم نہ ہو تب بھی اس کی موجودگی کو رحمت ماننا۔ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں کہ یہ کیسا کام ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب عورت بار بار یہ کہتی ہے کہ میرا نصیب ہی خراب ہے، میری شادی بری جگہ ہو گئی ہے، میری قسمت میں خوشی نہیں، تو دراصل وہ صرف الفاظ نہیں بول رہی بلکہ اپنے شوہر کی قسمت کو بھی بددعاؤں میں ڈھال رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک شوہر اگر چاہے بھی تو آسمان سے چاند توڑ کر نہیں لا سکتا، تارے توڑ کر نہیں لا سکتا، مگر تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ اس کے حوصلے، اس کے جذبے، اس کے مقام کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب سوشل میڈیا عورت کے دل و دماغ پہ یہ زہر بھرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو ہے وہ کم ہے، تم زیادہ کی حقدار ہو، تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں، تو وہ بیوی صرف شکایت کرتی ہے، اور شکایت رزق کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جیسے ایک سوراخ شدہ برتن میں پانی نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی شکوے والے گھروں میں دولت، سکون اور عزت نہیں ٹکتی۔ کبھی آپ نے خزاں کا وہ درخت دیکھا ہے جس پر پتے تو باقی ہوتے ہیں مگر رنگ اور زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ شوہر بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے جب اس کی بیوی دن رات قسمت، حالات اور زندگی کی تنگیوں کا شکوہ کرتی ہے۔ وہ مرد جو تمہیں عزت دیتا ہے، دھیان دیتا ہے، روٹی لاتا ہے، تنقیدوں کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اسی کو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا افسوس بنانا کہاں کی عقل ہے؟ پیاری بہنوں، شکوہ صرف زبان سے نہیں نکلتا، شکوہ آنکھوں سے، لہجے سے، قدموں اور خاموشی سے بھی برسایا جاتا ہے۔ اور جب بیوی ہر لمحے تقدیر کا تانا دینے لگے تو رب اس کے شوہر کے نصیب سے خیر چھین لیتا ہے۔ یہ تیسرا کام دیکھنے میں تو معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ مطلب کہ قسمت کا شکوہ نہ کرنا اپنا لیا۔ ہر وہ بیوی جو شکایت کی جگہ شکر ادا کرے، وہ صرف رزق نہیں کماتی بلکہ شوہر کے مقدر میں وہ دعائیں ڈالتی ہے جن سے زندگی کا ہر در بند ہونے کے بعد بھی ایک نیا در خود بخود کھل جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو عورت شوہر کو اپنے نصیب کا فیصلہ نہیں بلکہ اپنی تقدیر کی دعا مانتی ہے، اللہ اس کے گھر کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ پیاری بہنوں، چوتھا کام جو ہر بیوی کو روزانہ کرنا چاہیے وہ ہے شوہر کے کمرے، اس کے بستر، کپڑوں، جوتوں اور تمام استعمال کی چیزوں کو خاموشی سے، محبت سے، بادشاہوں جیسی عزت کے ساتھ ترتیب دینا، جیسے وہ صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ وہی نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں آزمائش بھی دی ہے اور بخشش کا راستہ بھی کھولا ہے۔ شاید یہ سننے میں معمولی لگے، لیکن یہ وہ راز ہے جو آسمان سے برکتیں کھینچ کھینچ کر زمین پر اتارتا ہے۔ آج کے زمانے میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہر کے کپڑے سیدھے کرنا، اس کے بستر کو ٹھیک کرنا یا اس کے جوتے ترتیب سے رکھنا صرف ایک نوکری ہے، لیکن نہیں پیاری بہنوں، یہ وہ عمل ہے جو اگر نیت کے خلوص سے کیا جائے تو تمہیں ان دعاؤں میں شامل کر دیتا ہے جن میں انبیاء کی ماں ہونے والی عورتیں شامل ہوتی تھیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی صوفی کے حجرے کو دیکھا ہے؟ وہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں سکون کی ایک خوشبو بسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ترتیب، وہ صفائی، وہ خاموشی رب کے ذکر کی گواہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب ایک بیوی اپنے شوہر کے کمرے کو صاف کرتی ہے، بستر کو جھاڑ کر اس پر دعائیں مانگتی ہے، اس کی چیزوں کو عزت سے رکھتی ہے، تو وہ صرف گھر کا کام نہیں کرتی بلکہ اپنے شوہر کے مقدر میں رحمت کا کلام لکھتی ہے۔ وہ بستر جس پر شوہر تھکن کی وجہ سے لیٹتا ہے،
اگر بیوی نے اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہو، اس پر دعاؤں کا سایہ ہو، تو وہی بستر اللہ کے نور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو شوہر ہر روز ایسی جگہ آرام کرے جیسے جنت ہو، جسے جنت کی طرح ترتیب دیا گیا ہو، دعاؤں سے جسے سجایا گیا ہو، تو اس کے لیے رزق کے دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں، آج کے دور میں جب دنیا عورت کو سکھاتی ہے کہ تم نکرانی نہیں، کیوں صاف کرو، کیوں جھکو، کیوں محترام کرو، تو یاد رکھو جو عورت شوہر کے لیے جھکتی ہے، اللہ اسے زمانے کے آگے سر اٹھا کر جینے کی طاقت دیتا ہے، جھکنے کبھی نہیں دیتا۔ اور جو عورت شوہر کی بے ترتیبی کو ترتیب میں بدلتی ہے، رب اس کی زندگی کی بے برکتی کو برکتوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ چوتھا کام ہے جسے نہ تو دنیا دیکھتی ہے، نہ لوگ سراہتے ہیں، لیکن فرشتے اس عورت کا نام ان خواتین میں لکھ لیتے ہیں جن کے گھروں میں عرش کی سکونت نازل ہوتی ہے۔ جو عورت شوہر کے بستر کو جنت کا تخت بنا دیتی ہے، اللہ اس کے لیے آخرت کا محل تیار کرتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کی کنجی صرف اس کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے دنیا کے شور میں عبادت کی خاموشی کو پہچان لیا ہے۔ پیاری بہنوں، پانچواں اور آخری کام جو ہر عورت کو ہر روز کرنا چاہیے وہ ہے شوہر کے کمانے سے پہلے گھر کے اندر رزق کے لیے دعاؤں سے زمین ہموار کرنا، یعنی صبح شوہر کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اٹھ کر اس کے رزق کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنا اور اللہ سے کہنا، یا رب میرا شوہر خالی ہاتھ نہ لوٹے، اس کے قدم جہاں بھی پڑیں وہاں پر برکت ہو، عزت ہو، روزگار ہو، اس کے لیے فتح ہو۔ یہ وہ عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کہیں رزق کی سب سے بڑی کنجی چھپی ہے تو وہ بیوی کے صبح کے وقت مانگے گئے وہ الفاظ ہیں جو صرف اللہ اور اس کے فرشتے سنتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی وہ کسان دیکھا ہے جو بیج بونے سے پہلے زمین کو نرمی سے ہموار کرتا ہے، اس پر پانی دیتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ بارش آ جائے؟ شوہر وہ بیج ہے جو روز گھر سے نکلتا ہے، لیکن اگر بیوی کی دعا کی زمین سخت ہو، خشک ہو، ناشکری سے بھری ہو تو وہ بیج پھل نہیں دیتا۔ جو بیوی شوہر کے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے دعاؤں کا حصار دیتی ہے وہ دراصل اس کے رزق کا راستہ آسان کر دیتی ہے، اور جو بیوی سوئی رہتی ہے، لاپرواہ رہتی ہے یا شوہر کو بن دعا کے رخصت کرتی ہے، وہ نادانستہ اس کے نصیب میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ عمل بظاہر تو معمولی لگتا ہے، لیکن دل دہلانے والا سچ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں غربت اس لیے بھی آتی ہے کہ وہاں سے شوہر دعاؤں کے بغیر نکلتا ہے اور دنیا کے کانٹے اس کے قدموں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ صبح سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے سامنے شوہر کے لیے اپنا دل رکھ دیتی ہو تو اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ تمہارے گھر کو نہ صرف رزق سے بلکہ عزت، سکون اور کامیابیوں سے بھر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں جہاں ہر رشتہ ناپ تول پر آ چکا ہے، وہاں سب سے زیادہ کمزور وہ رشتہ ہو چکا ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط بنانے کا حکم دیا، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ آج کی عورت جب خود کو صرف برابر کا حق مانگنے پر محدود کر دیتی ہے تو وہ بے خبری میں اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ اس نے اپنی دعاؤں کی طاقت کو کمزور سمجھا، اپنے سجدے کے ہتھیاروں کو پرانا سمجھا اور شوہر کی خدمت کو نوکری تصور کر کے رشتے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا۔ آج بیویاں دنیا کے معیاروں پر شوہر کو تولتی ہیں، کسی کی تنخواہ، کسی کا لباس، کسی کی گاڑی، کسی کے فالوورز کی تعداد، یہ سب پیمانے بن چکے ہیں عزت کے۔ لیکن افسوس کی روح کی گہرائی، نیت کی پاکیزگی اور دل کی قربت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ عورت اگر چاہے تو سجدے میں گر کر شوہر کے لیے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے۔